نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری سعادت ہے کہ آج ہم مسجد قباء میں حاضر ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو صحابہ کرام اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تعمیر فرمایا۔ یہاں پہ ذہن میں نہ رہے کہ پہلی مسجد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسجد حرم کو کہا ہے، وہ مسجد حرم اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی تعمیر کردہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی تعمیر کے اعتبار سے پہلی ہے کہ اس مسجد کو مسلمانوں نے تعمیر کیا۔ اس مسجد یہ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں جو قبائل آباد تھے تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ نماز کے لیے پہلے جگہ حضرت سالم بن نذیر عالم رضی اللہ عنہ صحابی کا نام ہے، وہ پہلے یہاں پہ نماز پڑھاتے تھے جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں باقاعدہ مسجد بنائی۔ اس مسجد کے اندر تقریباً 2000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس میں 56 کے قریب قبے ہیں اور 2 مینار اس کے بنائے گئے ہیں۔ اس کے اندر یہ محسوس ہو رہا سارے جو کباب وغیرہ، تو یہ اس طرح 56 کے قریب قبے ہیں اور 2 مینار اس میں بنائے گئے اس مسجد میں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ایک عمرہ کے برابر ہے، یعنی عمرے جتنا ثواب 2 رکعت نماز پڑھنے سے یہاں پر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن یہاں تشریف لایا کرتے تھے، احادیث مبارکہ کی جو صحیح احادیث ہیں ان کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ راکب اور ماشی یعنی سواری کی حالت میں بھی آتے، گزرتے ہوئے اس کی زیارت فرماتے تھے، اور کبھی پیدل بھی آتے تھے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے۔ اس سے یہ بات سامنے چلتے ہوئے بھی جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت فرمائی تو اس وقت یہ اہل مدینہ کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا، ان علاقے والوں کے لیے۔ تو جن جن جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ ساری جگہیں آج ہماری تاریخ ہیں، ہماری تاریخ انہی چیزوں سے جڑی ہے۔ جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم لگائے آج وہی مٹی کے ذرے ہماری آنکھوں کا سرما ہیں اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک جو مقدسات ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اثرات ہیں ان کی قدر کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔